کائنات کی اس گہری خاموشی میں جہاں وقت کی نبض تھم سی جاتی ہے، ایک آواز گونجتی ہے۔ یہ آواز کسی قدم کی نہیں، کسی طوفان کی نہیں، یہ جنبش ہے اس قلم کی جو مٹی کے انسانوں کا نصیب لکھ رہا ہے۔ جب دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، تب آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں۔ وہ رات جب لوہے محفوظ سے وہ صفحے پلٹے جاتے ہیں جن پر ہماری سانسوں کا حساب درج ہے۔ آج کی رات طے ہوگا کہ کون آنے والی بہار کی خوشبو سونگھے گا اور کس کا نام موت کے رجسٹر میں درج کر کے زندگی کی کتاب بند کر دی جائے گی۔ آج ہی کی رات رزق کے نئے دروازے کھلنے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور آج ہی کسی کے حصے کا دانہ پانی اٹھا لینے کا حکم صادر ہوتا ہے۔ یہ تقسیم قسمت کی وہ گھڑی ہے جہاں بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں اور گناہ گاروں کو بندگی کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ قلم چل رہا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، نام لکھے جا رہے ہیں۔ مٹی کے نصیب کا فیصلہ آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ کیا تم جانتے ہو آج تمہارے حق میں کیا لکھا گیا؟ آسمان دنیا پر آج ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ اگر اس رحمت کے سائے تلے تقدیر کا وہ دفتر بھی کھل چکا ہے جس کی ہیبت سے پہاڑ لرز جائیں، ذرا تصور کرو، فرشتے ان ناموں کی فہرستیں مرتب کر رہے ہیں جنہیں اس سال زندگی کی قید سے رہائی ملنی ہے۔ وہ فہرست جس میں شاید تمہارا نام ہو، شاید میرا نام ہو۔ آج وہ بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، مگر کیا خبر کہ قلم قضا اس کے کفن کا کپڑا لکھ چکا ہو۔ آج وہ تاجر جو اگلے 10 سالوں کے منصوبے بنا رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے حصے کا آخری نوالا آج کی رات طے کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں آنے والے 12 مہینوں کا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ کسے کمال ملنا ہے اور کسے زوال، کسے تخت ملے گا اور کون خاک نشین ہوگا۔ آج کی اس مبارک گھڑی میں قلم بند ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مسرتوں کے پروانے لکھے جا رہے ہیں، کسی آنگن میں نئی زندگی کی کلکاریاں گونجنے کی بشارت دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف بچھڑنے والوں کی آخری ہچکی کا وقت متعین ہو رہا ہے۔ لوہے محفوظ کے ورق پلٹ رہے ہیں، ایک نام کٹتا ہے تو دوسرا درج ہوتا ہے، ایک چراغ بجھتا ہے تو دوسرا روشن ہوتا ہے۔ یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان وہ راز ہے جو آج کی رات ظاہر تو نہیں ہوتا مگر طے ضرور کر دیا جاتا ہے۔ تم جو آج رات ماتھا زمین پر ٹیک کر معافی مانگ رہے ہو، تمہارا یہی آنسو تم پر لکھی ہوئی مصیبت کو مٹا دے، کیونکہ یہی وہ رات ہے جہاں دعا اور تقدیر کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور رب کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آسمان سے ندا آتی ہے، کیا مانگو، آج مانگنے کا دن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی پیٹھیں سجدے میں گرتی ہیں تو عرش کا مالک مسکراتا ہے۔ ذرا ان ویران آنکھوں کا تصور کرو جو سال بھر کی لذتیں اپنے آنسوؤں میں بہا دینے کے لیے آج بیدار ہیں۔ آج کی رات صرف حساب کتاب کی رات نہیں، یہ تبدیلی کی رات ہے۔ وہ تقدیر جو پتھر پر لکیر معلوم ہوتی تھی، توبہ کی تابش سے موم ہونے لگتی ہے۔ کوئی ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے بستر پر لیٹا آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہا ہے، اور اس کے وہ گناہ جو پہاڑوں سے بلند تھے آج ایک سچے آنسو کے بدلے مٹا دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جہاں رحمت کے بادل برس رہے ہیں وہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ وقت کا پہیہ تھمنے والا نہیں۔ آج مہلت تمہیں دستیاب ہے، کیا خبر کل وہ مٹی کی چادر بن جائے۔ آج تم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہو اور فرشتے تمہارے نام کے آگے مغفرت لکھتے ہیں، مگر وہ بد نصیب جو آج بھی غرور کی نیند سو رہے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ان کے نام کے گرد ازل کا حلقہ تنگ ہو چکا ہے۔ رزق کے رجسٹر کھول دیے گئے ہیں۔ وہ دانہ جو تمہیں مہینوں بعد کھانا ہے، وہ پانی کا گھونٹ جو تمہاری پیاس بجھائے گا، وہ لباس جو تمہارے بدن کو ڈھانپے گا، سب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قلم کی سرسراہٹ بتا رہی ہے کہ اب فیصلوں میں تبدیلی کا وقت گزر چکا۔ صبح کی پہلی کرن سے پہلے گویا یہ کائنات کے انتظام کی ڈیوٹی لسٹ ہے جو فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ 15 شعبان کی اس رات میں جب مساجد سے تسبیح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو دلوں کا رخ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہوتا ہے۔
जो हमें जिंदगी और मौत के फलसफे से जोड़ती है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इसी मुबारक रात की एक पहर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि फ़िक्रमंद होकर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए नमाज व दुआ में मसरूफ़ थे। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात की उस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत के साथ आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत कर देता है। मगर इसी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो इस अजीम रात में भी बख्शिश से महरूम रहते हैं। वो कौन है? वो मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, वो कीना परवर दिल वाला जो अपने भाई के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ पाले रखता है, वो कतई रहमी करने वाला जो अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेता है, और वो वालदैन का नाफरमान जिसके रवैये से माँ बाप की आंखें नम हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ये लोग शिर्क से बाज ना आ जाएं, दिल को कीने से पाक ना कर लें, रिश्तों को जोड़ ना लें और वालदैन से माफ़ी ना मांग लें, उस वक्त तक इस रात की आम मग़फ़िरत उनके हिस्से में नहीं आती।